السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 56 کے بعد 56 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے پکڑا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب، من قبلکم پہلے تم سے، والکفارا اور نہ پکڑو تمام کافروں کو، اولیاء دوست۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اس کو کوئی اہمیت، کوئی وقت، کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی تکریم نہیں دی ہے، ان کو اور دنیا کے تمام کافروں کو تم اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہ کافر، یہ یہود و نصارہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا ہم سمجھتے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین حقیقی ایمان والے۔ واتقوا اور ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس نے جو ہے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، جو تم پر موت طاری کرے گا، جو دنیا میں تمہاری خرمستیوں کا تم سے حساب لے گا اور تمہیں سزا دے گا، اس اللہ سے ڈرو۔ وہ اللہ جو ہے بڑی سخت پکڑ والا ہے، اس نے تمہیں جو زندگی دی ہے ازمائشی زندگی دی ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے زندگی نہیں دی ہے، فضول زندگی نہیں دی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ساری زندگی میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانو، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو، اور اللہ کا خوف جو ہے دل میں رکھو ہر وقت، کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈرے، اور ڈرتا ہوا وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، کافروں کی دوستی چھوڑ دے، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ وَإِذَا، اور جس نادیتم آواز دیتے ہو تم، پکارتے ہو تم، الی الصلاۃ طرف حقیقی نماز کی، یعنی جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ کافر کیا کرتے ہیں، اتخذوہا، وہ کافر پکڑتے ہیں اس اذان کو، ہزواً مذاق، و لعباً اور کھیل۔ جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو اذان کے ذریعے، نماز کے واسطے، تو یہ لوگ جو ہے کافر جو ہیں، یہود و نصارہ اور دیگر کافر جو ہیں، وہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ بات، بے انّ، بسبب اس کے ہے کہ بے شک ہم وہ کافر، قوم ہیں، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، وہ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، اس لیے وہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، فیصلے ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ان کو کھیل تماشا بنانا چاہیے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، حل نہیں تن کے منہ نہ تم انتقام لیتے، منا ہم سے، الا مگر، ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہیں ہم، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما اور ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو اتاری گئی، الینا طرف ہماری، یعنی قرآن پاک، وما اور جو انزلہ اتارا گیا، من قبل اس قرآن سے پہلے،
اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تم ہمارے اس لیے دشمن بن گئے ہو کہ ہم ایک تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا جو ہماری طرف کتاب اتاری گئی ہے قرآن پاک، اس کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس قرآن سے پہلے کتابیں اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر پہلے پیغمبروں کی کتابیں، صحیفے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے دشمن بن گئے ہو، ہمارے جو ہے جانی دشمن بن گئے ہو، اور ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمیں ذلیل کرتے ہو دنیا میں۔ تو یہ قصور ہے ہمارا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہماری طرف کتاب اتاری گئی قرآن پاک اس پر ایمان لائے، اور جو اس قرآن سے پہلے کتابیں تھیں ہم ان پر ایمان لائے۔ بس یہ ہمارا قصور ہے جو تمہیں برداشت نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے ہم سے انتقام لیتے ہو اس بات کا کہ تم ایمان کیوں لائے ہو، تم ہماری طرح جو ہے اللہ کے باغی، اللہ کی کتابوں کے نافرمان کیوں نہیں بنتے۔ بس یہ ہمارا قصور ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے دشمن ہو گئے ہو، اور ہمارے خلاف ہمارے جانوں کے زندگی کے خلاف ہو گئے۔ فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک زیادہ لوگ تمہارے، اے یہودیوں عیسائیوں، تمہاری اکثریت، تمہارے زیادہ لوگ فاسقون، نافرمانی کرنے والے، رب کے حکم نہ ماننے والے ہیں، رب کے فیصلے نہ ماننے والے ہیں، رب کی نصیحتیں نہ ماننے والے ہیں، تمہاری اکثریت جو ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا، او نبے او، میں خبر دوں، تم کو بشرن، ساتھ بری بات کے، من ذالک، اس سے، یعنی یہ جو ہے تم مذاق اڑاتے ہو اور ہمارا جو ہے دین کا مذاق اڑاتے ہو اور ان کو کھیل تماشا بناتے ہو، اور ہمیں جو ہے تم انتقام جو ہے ہم سے انتقام لیتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان کیوں لائے ہو، قرآن پاک پر اور پہلی کتابوں پر کیوں ایمان لائے ہو۔ یہ جو ہے یہ جرم جو ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس جرم سے بھی زیادہ برا جرم جو ہے، مصوبتاً، بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے پاس، میں اس جرم سے بڑھ کر جرم نہ تمہیں بتاؤں جس کی سزا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ من، جو شخص کے، لعنہ، لعنت کر دے اللہ تعالیٰ اس شخص پر، اللہ تعالیٰ، وغضب، اور وہ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے اللہ، علیہ، اوپر اس کے، وجعل، اور وہ اللہ بنا دے، منہم، ان ہے نافرمانوں میں سے، یہودیوں میں سے، القردۃ، خاص بندر، والخنازیر، اور خاص خنزیر، وعبد، اور وہ عبادت کرتے ہیں، الطاغوت، حقیقی شیطانوں کی۔ یہ کام جو ہیں، یہ پہلے کام جو ہے اسلام کا مذاق اڑانا، اس کو کھیل تماشا بنانا، نماز کے لیے اذان جو ہے جب ہوتی ہے تو اس کو تم مذاق اڑاتے ہو، اس کو کھیل تماشا بناتے ہو، اور پھر تم اہل ایمان کو جو ہے اس بات کی سزا دیتے ہو کہ تم اللہ پر کیوں ایمان لائے، اور اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب قرآن پاک پر کیوں ایمان لائے، اور اس سے پہلی کتابوں پر کیوں ایمان لائے۔ یہ جو جرم ہے ہمارے، یہ جو تم جن جرموں کا ارتکاب کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑے جرم جن کا بدلہ جو ہے، سزا جو ہے اس سے بڑی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے، جس شخص پر لعنت برسا دے اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، وہ غضب علیہ، اور غضبناک ہو جائے اللہ تعالیٰ اوپر اس کے، وجعل، اور وہ اللہ بنا دے، منہم، ان کافروں میں سے، یہودیوں میں سے، القردۃ، حقیقی بندر، والخنازیر، اور حقیقی خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبادت کی خاص یا حقیقی شیطانوں کی۔ یہ جرائم جو ہیں یہ پہلے جرموں سے زیادہ برے ہیں سزا کے طور پر، بدلے کے لیے۔ اولئک، یہ لوگ،
شر برے ہیں مکانن ٹھکانے کے اعتبار سے، ان کا ٹھکانہ جہنم بہت برا ہے۔ یہ جو جن کے جھوٹ کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت برسائی، ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے غضبناک ہوئے اور دنیا میں ان کو سزا دی، نافرمانیوں کی وجہ سے بندر بنایا اور خنزیر بنایا، اور انہوں نے جو ہے شیطانوں کی عبادت کی۔ یہ لوگ جو ہے ٹھکانے کے اعتبار سے شرن برے ہیں، اولئک یہ لوگ شرم برے ہیں مکان ٹھکانے کے اعتبار سے، ان کا ٹھکانہ جہنم جو ہے یہ بہت برا ہے۔ وَأَضَلُّ اور یہ لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں عن سواء السبیل خاص راستے سیدھے سے، السبیل خاص راستہ، سواء کے معنی سیدھا، تو ان کے معنی سے، وَأَضَلُّ اور یہ لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں عن سواء السبیل حقیقی راستے سیدھے سے، یہ اللہ کے آسمانی دین کے راستے، اللہ کے قرآن کے راستے سے جو ہے یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جس وقت وہ آتے ہیں آپ کے پاس، تمہارے پاس اے ایمان والو، قالوا تو وہ منافق کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ جب منافق جو ہے تمہارے پاس ایمان والو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم بھی ایمان لائے، حالانکہ قد دخلوا تحقیق وہ داخل ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں، مسجد میں، بالکفر ساتھ حقیقی کفر کے، وہم اور وہ قد خرجوا تحقیق نکلے ہیں بہی ساتھ اس کفر کے۔ فرمایا یہ منافق جو ہے جو آ کر ایمان والوں کو کہتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں ایمان والوں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کیونکہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے تھے بیٹھ کر تو تب بھی ان کے دلوں میں کفر ہی تھا، اور جب یہ اس مجلس سے نکل کر گئے ہیں پھر بھی ان کے دلوں میں کفر ہی تھا۔ یہ مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، تو یہ اسلام کے دشمن ہیں، اس نبی کے دشمن ہیں، اس نبی کے آسمانی دین کے دشمن ہیں۔ یہ فرمایا کہ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے جو کانوں ہیں وہ یکتمون وہ چھپاتے، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں، کفر کو، منافقت کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کے دین کی مخالفت کو، نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ بما ساتھ اس کے جو کانوں ہیں وہ یکتمون وہ چھپاتے، اپنے سینوں میں جو کفر منافقت چھپا رہے ہیں، اسلام دشمنی چھپا رہے ہیں، اللہ جو ہے ان کو خوب جاننے والا ہے۔ وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً بہت سے لوگوں کو، منہم ان یہود و نصارہ میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم بیچ تمام گناہوں کے، والعدوان اور بیچ حقیقی دشمنی کے، عداوت کے، عداوت لفظ سے نکلا، عدوان عداوت دشمنی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور بیچ کھانے ان کے حقیقی حرام کو۔ یہ کام جو ہیں کہ گناہ میں جو ہے وہ جلدی شامل ہو جاتے ہیں، دشمنی اسلام دشمنی اور اہل ایمان کے ساتھ دشمنی جو ہے اس میں وہ بہت جلد ہے شامل ہو جاتے ہیں، اور حرام کھانے میں جو ہے وہ بھاگ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ کون؟ اہل کتاب، یہودی، عیسائی۔ اور یہی خصلتیں ہماری ہیں کہ آج ہم بھی بھاگ کر جو ہے گناہوں کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں ہم بھاگ کر دوڑ کر جو ہے گناہ کے کاموں میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، اور والعدوان اور اسلام کی عداوت، دشمنی، اہل ایمان کی دشمنی میں ہم دوڑ کر شامل ہو رہے ہیں، اور قوم کا پیسہ لوٹ کر حرام کھانے میں بھی ہم جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ
حرام کمانے کے لیے، حرام اکٹھا کرنے کے لیے ہم داخل ہو رہے ہیں ایسے کاموں میں جہاں سے حرام آتا ہو۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کر کے ہم بیٹھے ہیں، اس کی کمائی جو ہے وہ 100% حرام ہے۔ کوئی شخص جو ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث سے کہ یہ شیطانی جمہوریت ہے جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا اپنے قرآن میں، کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا اس فتنے کی خدمت کا صلہ جو ہے، معاوضہ جو ہے، وہ کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث میں حلال قرار دیا گیا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ بالکل واضح ہے کہ یہ جو کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تیزی سے جاتے ہیں اس میں بیچ حقیقی گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور بیچ حقیقی عداوت، دشمنی، اسلام دشمنی، ایمان والوں کی دشمنی، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی، اس دشمنی میں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ حرام کھانے کے لیے یہ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں حرام کھانے کے لیے۔ دیکھ لو سارے جتنے فرقوں کے علماء اور مفتی ہیں سب جو ہے حرام کھا رہے ہیں، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اس قوم پر، اور ان حرام کھانے والوں کو ذرا برابر بھی جو ہے نہ اللہ کا حیا ہے، نہ اللہ کی مخلوق کی خستہ حالی پر جو ہے کوئی ترس ہے۔ ان کو لوٹ لوٹ کر جو ہے انہوں نے جو ہے اس قوم کو جو ہے بھوکوں تک پہنچا دیا ہے۔ ان کے دلوں میں ذرا رحم نہیں ہے۔ ایمان والے تو جو ہے رحیم و شفیق ہوتے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کی صفت بیان کی ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و شفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ کافروں کے فتنے کے ذریعے لوٹ رہے ہیں قوم کو، اور بے شمار فتنے انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ اس قدر یہ فتنے برپا کر رہے ہیں کہ خود یہ فتنے بن گئے۔ فرمایا اللہ بیسا، البتہ برا ہے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ کرتے، یہ جو کام کرتے ہیں کافروں کے فتنے کو مسلط کرتے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ کام بہت ہی برا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے احکام، اللہ کا امن سلامتی والا دین اور اللہ کے عدل و مساوات والا دین جو ہے اس کو نافذ کرنے کی بجائے یہ جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور لیبل لگا رکھے ہیں عالموں کے، علماء کے اور مفتیوں کے، کہ یہ کوئی انصاف کی بات ہے، یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ انہوں نے لیبل تو لگا رکھے ہیں اسلام کے، اور جو ہے خدمت کر رہے ہیں یہ کافروں کے فتنے کی۔ اللہ کی زمین اور مخلوق پر انہوں نے کافروں کے فتنے مسلط کر رکھے ہیں، اور غریب لوگوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے لوٹ لوٹ کر اس قوم کو۔ اور یہ جتنے بھی ہیں سیاستدان، انہوں نے بجلی کے جو ہے پلانٹ لا رکھے تھے، اور معاہدہ یہ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ بجلی ملے نہ ملے ہمیں جو ہے ہر ماہ کی جو ہے قیمت جو ہے وہ لازمی ملنی چاہیے، ہم بجلی دیں نہ دیں لیکن ہمیں پیسے جو معاوضہ جو ہے وہ بغیر بجلی کے بھی پورے میں دینا چاہیے۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس سپریم کورٹ جو ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت جس نے انصاف دینا ہے اس قوم کو، اس نے کوئی نوٹس نہیں دیا۔ اور اس سے پہلے جو حکمران تھا عمران خان، اس نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ میرے سے پہلے آنے والے حکمران جو ہیں یہ ایسا معاہدہ انہوں نے کیا ہے بجلی کا کہ بغیر بجلی سپلائی کیے بھی پلانٹ اگر بند ہیں تو پھر بھی جو ہے ان کو پیسے پورے ملنے چاہیے، اور پیسے بھی ڈالروں میں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اس قوم کے ساتھ، اور یہ ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے اس کا نوٹس لینا تھا خاص طور پر۔ اور ان سے پہلے حکمران جو عمران خان کو ملے تھے 2-3 سال،
اس نے بھی اس چیز کو جو ہے روکنا تھا اس ظلم کو، لیکن وہ جو ہے کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کافروں کے فتنے میں جو بھی آئے گا وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ جو بھی کافروں کی فتنے کی خدمت میں شامل ہوگا وہ فتنوں میں شامل ہو جائے گا، اس کے دل سے جو ہے رحم اٹھ جائے گا اس قوم پر، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، سیدھے کام نہیں کرے گا۔ حالانکہ چاہیے تھا اس کو کہ وہ ان کے معاہدوں کو جو ہے دیکھتا، اور جو ہے یہ لوٹ مار کے معاہدے جو ہیں کہ بغیر بجلی کے ہی قیمت جو ہے وہ ضرور دی جائے گی ہر مہینے، تو یہ ظلم جو ہے اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا، نہ عمران خان نے، نہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے، جن کے پاس جو ہے آج خود نوٹس لینے کا، کسی بھی ظلم کے خلاف نوٹس لینے کا اختیار ہے، آج تک انہوں نے جو ہے اس قوم کے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہے حکمرانوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے تو حساب لینا ہے نا، آنکھیں بند کر لیں، ان فتنوں کا شکار ہو جائیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے جو ہے، اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ تم کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے اگر اس قوم کو جو ہے عدل و انصاف نہیں دے سکتے، ان کا حق، اس پبلک کا حق نہیں دے سکتے، تو تم جو ہے تمہیں یہ کرسیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ابراہیم تھے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے بڑی بنیادی بات کی تھی کہ اگر میں انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے اس کرسی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کاش تمام ججوں کا ایمان جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا، ان کو اسی طرح احساس ہوتا کہ اگر میں اس عدل کی، انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر میں کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو میرا کوئی حق نہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا، مجھے اس کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بددیانتی ہے کہ عدل و انصاف کی جو ہے کرسی پر بیٹھ کر جو ہے آنکھیں بند کر لینا کہ کون کون جو ہے اس قوم سے ظلم کر رہا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر سمجھ آ جائے گی، پھر پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا لبیس البتہ برا ہے ما کانوا جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے، یہ جو بھاگ بھاگ کر جو ہے گناہ کے کام کرتے ہیں، عداوت جو ہے اسلام سے عداوت، اہل ایمان سے عداوت، اللہ کے آسمانی دین اور پیغمبر سے عداوت، یہ جو عداوت کرتے ہیں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، لوٹ مار کے ذریعے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ علماء اور مفتی جتنے بھی اسمبلیوں میں ہیں، نہ تو یہ شیطانی جمہوریت کا جو ہے LLB کا قانون پڑھے ہوئے ہیں، نہ یہ اسلام کا قانون پڑھے ہوئے ہیں، ان کو نہ قرآن کا پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے ان علماء اور مفتیوں کو، اور نہ ان کے پاس کوئی LLB کی ڈگری ہے۔ اور اسمبلیوں میں جو ہے 90% لوگ جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے کوئی بھی قانون نہیں پڑھا، وہ صرف وہاں پر جو ہے علاقے کے جو ہے بڑے ہو کر جو ہے بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں صرف ہاتھ کھڑے کرتے ہیں گورنمنٹ کے حق میں، اور کروڑوں حق جو ہے کما رہے ہیں، قوم کے خزانے سے لوٹ رہے ہیں، لاکھوں اور سالانہ کروڑوں روپے جو ہے یہ جو ہے لوٹ رہے ہیں، اور حرام کھا کھا کر ان کے دل جو ہے وہ پتھر ہو گئے، بے رحم ہو گئے، ان کے دماغ معوف ہو گئے ہیں، جھوٹ بول بول کر، کافروں کے جھوٹے فتنے کا ساتھ دے دے کر، حرام کھا کھا کر جو ہے ان کے دماغ ختم ہو چکے۔ فرمایا لولا کیوں نہیں ینہا منع کرتے ہم ان یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو، الربانیون حقیقی رب کو ماننے والے یعنی مذہبی پیشوا، والاحبار اور حقیقی عالم، یہودیوں کے مذہبی پیشوا جو ربی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور حقیقی عالم جو ہے وہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے، ینہا منع کرتے، روکتے، ان قولہم الاسم
حقیقی گناہوں کی باتوں سے کیوں نہیں منع کرتے؟ حقیقی گناہوں کی باتوں سے وہ لوگوں کو گناہ کی باتیں جو ہے اس کے پیچھے لگا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ عالم، یہودی عالم اور ربی جو ہے ان کو کیوں نہیں منع کرتے جھوٹ بولنے سے؟ حق کی بجائے جو ہے وہ جھوٹ لوگوں کو جو ہے بتانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ وہ اکلہم السحت، اور ان کے کھانے حرام کے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ وہ حرام کھاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ دیکھیں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سود جو ہے یہ حرام ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ نہیں جی ہماری معیشت نہیں چل سکتی، اور یہ علماء اور مفتی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یہ سود جو ہے چلانے والے، سود کو ختم نہ کرنے والے حکمران جو ہے، سیاستدان جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں آج تک۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ سب کچھ ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے بینکوں سے قرض لیتے ہیں، ہر سال قرض لیتے ہیں اور بے شمار سود کے ساتھ قرض لیتے ہیں، لیکن یہ جعلی علماء اور مفتی ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ یہ حکمرانوں کو کہیں کہ اس قوم پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ قرضے بھی اور سود بھی تم کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ نہیں، کیونکہ وہ اس ظلم میں وہ خود شامل ہیں، علماء اور مفتی اس فتنے میں خود شامل ہیں، اس سودی قرضوں میں وہ خود شامل ہیں، ان سودی قرضوں میں سے وہ خود حصہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس لیے وہ ان کو روک نہیں سکتے۔ فرمایا لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا جو ہیں وہ یصنعون، وہ کرتے، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ برے کام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ پر ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو جو کچھ اللہ کے دین کے خلاف، وہ سب کا سب جو ہے برا ہے، برائی ہے، گناہ کے کام ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم، اللہ کا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ برائی کا خاتمہ کرنے کے بجائے وہ برائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے ہمارے علماء اور مفتیوں کی، چونکہ وہ جعلی ہیں، جعلی لیبل لگا رکھے ہیں ان کو، اس لیے ان کو نہ اللہ کا کوئی حیا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی حیا ہے، نہ اللہ کے دین کا، آسمانی دین کا کوئی حیا ہے۔ تو جب ان کا جو ہے بڑوں کا حیا نہیں ہوگا تو پھر اور کسی کا حیا کہاں سے آ جائے گا؟ اس لیے یہ جو ہے حرام کھا کر اب یہ مخبوط الحواس ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے دماغ ختم ہو چکے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ، ہاتھ اللہ تعالیٰ کا، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ کا باندھنا کے معنی ہے، یہ محاورہ ہے، ہاتھ بندھا ہوا یعنی کنجوس ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا مغلولۃ، باندھا جانے والا، یعنی باندھا گیا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قوم یہود جو ہے اس قدر بے باک اور بے غیرت اور بے حیا قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو بھی مذاق اڑائے، اللہ کا بھی مذاق اڑایا، اللہ کے پیغمبروں کا مذاق بھی اڑایا، ان کو قتل بھی کیا۔ اور اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے جو دین کے داعی تھے، دین پھیلانے والے تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا۔ اور ہمارے سامنے غزہ کے اندر کیا کچھ انہوں نے ظلم جو ہے برپا کر رکھا ہے۔ ناجائز سارا علاقہ جو ہے، تھوڑا سا علاقہ انہوں نے قیمتاً دیا تھا، باقی سب جو ہے یہ جو ہے بدماشی کے ساتھ جو ہے عربوں کے علاقے جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ کر کے جو ہے آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ سب سے بری قوم مغضوب علیہم قوم یہ ہے یہودی۔ فرمایا غلت، اللہ فرماتے ہیں باندھے گئے ہیں، ایدیہم، ہاتھ ان کے۔ اللہ کا ہاتھ نہیں باندھا گیا، یعنی اللہ کنجوس نہیں ہے، ہاتھ ان یہودیوں کے باندھے گئے ہیں، یعنی یہودی کنجوس ہیں۔
اللہ تو اپنی ساری مخلوق کو وسیع رزق دے رہا ہے، درختوں پر بے بہا پھل پیدا کر رہا ہے، زمین سے بے بہا اناج اور سبزیاں اور دیگر چیزیں جو ہے چارہ وغیرہ جو ہے پیدا کر رہا ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ تو بڑے وسیع، اللہ کے ہاتھ تو بڑے وسیع ہیں اور بڑے وسیع طریقے سے جو ہے اپنی مخلوق پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، پیدا کر کے رزق ان کا۔ حقیقت میں یہودی جو ہیں وہ ہیں جن کے ہاتھ باندھے گئے، یعنی جو کنجوس ہیں، کنجوس یہودی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو الزام دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو بہت وسیع ہے، تمام مخلوق کو، کیڑوں مکوڑوں کو، چھوٹے چھوٹے کیڑوں، سب کو روزی وہ دے رہا ہے، وہ کنجوس کس طرح ہو گیا؟ فرمایا وَلُعِنُوا، اور یہودی جو ہے وہ ان پر لعنت برسائی گئی، بما بسبب کے جو قالو، انہوں نے کہا، جو اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ کنجوس ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس بات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر لعنت برسائی گئی، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کچھ پیدا کر کے زمین سے یا درختوں سے کوئی چیز پیدا کر کے انہوں نے مخلوق کو دی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دنیا کو لوٹنے کے، سود حرام کھانے کے سوا، ہیرا پھیری سے جو ہے لوگوں کا مال کھانے سے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا بل یداہ، بلکہ دونوں ہاتھ اس اللہ کے، مبسوطتان، پھیلائے جانے والے ہیں۔ بست کے معنی پھیلانا، اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ جو ہے بڑے وسیع ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ ساری مخلوق کو اللہ رزق بانٹ رہا ہے، ساری مخلوق کو اللہ رزق جو ہے کھلا رہا ہے۔ وہ تو اس کے ہاتھ تو بڑے وسیع ہیں، وہ وسیع مخلوق پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، وسیع ملک کو جو ہے مخلوق کو جو ہے وہ رزق مہیا کر رہا ہے۔ ینفق کو وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وہ کسی کو زیادہ رزق دے دیا، کسی کو کم رزق دے دیا، تھوڑا رزق دے کر بھی آزمائش کہ یہ روکھی سوکھی کھا کر میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، زیادہ رزق دے کر بھی آزمائش کہ یہ زیادہ رزق کھا کر عام لوگوں سے بڑھ کر میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، باغی اور سرکش ہو جاتا ہے اس رزق کی وجہ سے۔ یہ دونوں حالتیں جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور جن کو زیادہ رزق دیا گیا ہے ان کی آزمائش بھی بہت بڑی ہے، ان کا حساب بھی بہت مشکل ہوگا، کیونکہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ زیادتیاں کی ہیں۔ انہوں نے جو ہے مال حرام طریقے سے کمایا ہے، اس مال سے فضول خرچیاں کرتے ہیں، اس مال سے وہ ظلم کرتے ہیں، اس مال سے جو ہے وہ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس مال کے ذریعے، اس مال کے ذریعے جو ہے یہ زبردستی کرسیوں پر آ کر قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ مال کی وجہ سے۔ غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ لوٹنے والے جو ہے یہ ہر الیکشن میں جو ہے یہ کامیاب ہو کر کرسیوں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، خرچ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، مخلوق میں سے کسی کو تھوڑا دے یا زیادہ دے یہ اس کی مرضی۔ ولا یزیدن، البتہ وہ زیادہ کر دے گا، کثیراً بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، ما جو انزل اتارا گیا ہے لے کا طرف آپ کی، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، و کفراً اور کفر میں۔ اللہ نے یہ قرآن پاک جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، درستی کے لیے، ان کو نیک بنانے کے لیے یہ قرآن اتارا ہے کہ لوگ اس قرآن کی نصیحتوں کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے برے کاموں سے بچا کر
نیک کاموں میں جو ہے اپنے آپ کو شامل کریں۔ اللہ نے قرآن اس مقصد کے لیے اتارا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کے حکم و فیصلوں کو قبول کر لیا، وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، اللہ کے فرمانبردار ہو گئے، اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو گئے، نیک پاک ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں مانا، انکار کیا، کفر کیا، تو اس کفر کی وجہ سے جو ہے قرآن کے انکار کی وجہ سے وہ طغیاناً سرکشی میں چلے گئے، وکفراً اور کفر میں چلے گئے۔ انہوں نے رب کے پیغمبر کی، اہل ایمان کی، رب کے دین کی سرکشی اختیار کر لی اور اس سے کفر کیا، انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالا ہم نے بینہم درمیان ان کے العداوۃ، حقیقی دشمنی کو، والبغضاء اور حقیقی بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ جب انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، اس سے سرکشی اختیار کر لی، تو جس قرآن نے ان کی اصلاح کرنی تھی، ان کو نیک بنانا تھا، ان کو صحیح انسان بنانا تھا، ان کو امن سلامتی جو ہے عطا کرنی تھی، ان کو عدل و مساوات عطا کرنا تھا، تو ان لوگوں نے جو ہے جب اس قرآن کا کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور قرآن پاک کا جو ہے انکار کر کے جو ہے پھر وہ آپس میں جو ہے عداوت اور غصہ قیامت تک جو ہے وہ لیے پھر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پاکیزہ دین کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، صرف دنیا کے پیچھے لگے رہے، اور دنیا جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے عداوتیں بھی قائم برقرار کیں، اور بغض اور غصے بھی ایک دوسرے سے رکھے انہوں نے۔ چنانچہ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کا ڈالنا جو ہے ان کو عداوت میں، بغض میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے امن اور سلامتی والے دین کو چھوڑا، اس کا انکار کیا، اس سے بغاوت، سرکشی کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور ان کے دلوں میں جو دنیا کی محبت داخل ہو گئی دین کے مقابلے میں، تو اس دنیا میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ان کی آپس میں عداوتیں پیدا ہو گئی ان کے درمیان، اور ایک دوسرے پر غصے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پھیل گئے۔ کلما، جب کبھی، اوقادو، وہ یہودی جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، واسطے حقیقی جنگ کے۔ جب بھی یہودی جو ہے قوموں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی جو ہے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، فتنے برپا، فساد برپا کرنے والے یہودی ہیں، جن کے فتنے کو ہم جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ یہودی جو ہے یہ لوگوں کو، قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اسلحہ بھی بیچتے ہیں اور ان کو آپس میں لڑاتے بھی ہیں، مال بناتے ہیں۔ فرمایا کہ کلما، جب کبھی، اوقدو، وہ جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، واسطے حقیقی جنگ کے، اطفاء، بجھا دیتا ہے، اس آگ کو، اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی یہودی قوموں کو لڑانا چاہتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کے آپس میں آگ جو ہے، غصہ جو ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ان کو آپس میں لڑائی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن یہودی جو ہے یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، بیچ زمین کے، فساد مچانے کی۔ یہودی جو ہے اللہ کی زمین پر فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، ہم سے جو ہے وہ اسلحہ بھی خریدیں، ہمیں چودھری بھی مانیں، ہمیں فیصلے کرنے والے بھی مانیں، اور ہم سے ڈریں۔ یہ سب کچھ وہ سوچتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں اور اپنی چدراہٹ قائم کرتے ہیں، جھوٹی چدراہٹ یعنی بدماشی۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المفسدین،
تمام فساد کرنے والوں سے۔ ولو، اور اگر، انا بے شک، اہل الکتاب خاص کتاب والے یعنی یہودی اور عیسائی، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے، پرہیزگار کے معنی برائیوں سے بچنے والے، برائیوں سے برے کاموں سے پرہیز کرنے والے یعنی برے کاموں سے بچنے والے ہو جاتے، ایمان لانے کے بعد برائیاں چھوڑ دیتے، لکفرنا البتہ مٹا دیتے ہم، انہم ان سے، سیئاتہم گناہ ان کے، ولا ادخلناہم اور البتہ ہم داخل کر دیتے ان کو، جنات ان باغوں میں، جنات النعیم تمام نعمتوں کے باغوں میں۔ اگر جو ہے اہل کتاب جو ہے ایمان لے آتے اللہ کے پیغمبر اس کی آسمانی کتاب پر، صحیح ایمان خالص ایمان لے آتے، منافقت سے نہیں، دھوکے بازی نہیں، خالص ایمان لے آتے اور برے کاموں سے ظلموں سے بچتے، فسادات مچانے سے بچاتے اپنے آپ کو، لوگوں کو امن سلامتی کی طرف لے جاتے، تو ہم ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے اور ان کو ہم تمام نعمتوں کی جنتوں میں داخل کرتے۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ، اقام التورات قائم رہتے حقیقی تورات پر، اگر آسمانی کتاب پر وہ عمل کرتے، آسمانی کتاب تورات کے حکموں اور فیصلوں کو مانتے، اس کی نصیحتوں کو مانتے، والانجیل اور حقیقی انجیل پر قائم رہتے یعنی حقیقی انجیل کے حکم اور فیصلے مانتے، وما انزل الیہم اور جو اتارا گیا طرف ان کی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا، ان تورات انجیل کی تفاسیر اور نیا دین جو ہے قرآن پاک، یہ قرآن پاک جو ہے سارے لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمیونسٹ ہیں، بت پرست ہیں، ساری دنیا کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت رہنمائی کی کتاب بن کر آیا ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ پر اور دیگر کافروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو بھی مانیں اور اس قرآن کے پیغمبر کو بھی مانیں، تو پھر ان کی نجات ہوگی، ورنہ اگر انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، اس پیغمبر کا انکار کیا جس کا قرآن ہے، تو پھر ان کا حشر جو ہے یہ بہت برا ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ البتہ ہم داخل کر دیتے ان کو، جنات باغوں، النعیم تمام نعمتوں کے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ، اقاموا قائم رہتے، التورات حقیقی تورات پر، والانجیل اور حقیقی انجیل پر، وما انزل اور جو اتارا گیا، الیہم طرف ان کی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک اور ان کتابوں کی تفسیر، لَأَكَلُوا البتہ وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت اور نیچے سے، ارجلہم اپنے پاؤں کے۔ اگر وہ اللہ پر خالص ایمان لے آتے اور تورات اور انجیل اور جو قرآن اتارا گیا ہے اس پر وہ عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کو اوپر سے، آسمانوں سے بھی روزی جو ہے وہ بڑھا کر دیتا، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین سے بھی ان کو جو ہے بڑھا کر روزی دیتا۔ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں تو روزی جو ہے، پیداوار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو اللہ کے حکم سے زمین جو ہے زیادہ پیداوار جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، انجیل اور تورات اور جو ہے ایمان جو ہے وہ قائم رہتے، پختہ رہتے، عمل کرتے، اور جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لے آتے، تو پھر جو ہے البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، اللہ ان پر آسمان سے بھی رزق اتارتا، ومن تحت ارجلہم ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ ان کو پاؤں کے نیچے زمین سے بھی بہت زیادہ رزق دیتا۔ فرمایا کہ منہم ان یہودیوں میں سے، امتن ایک جماعت ہے، مقتصدہ درمیانہ جو ہے درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی، جو ہے
اپنی استطاعت کے مطابق، ہمت کے مطابق وہ تورات کے احکام بھی مانتے ہیں، قرآن کے بھی مانتے ہیں، اور نہ وہ دنیا چھوڑتے ہیں نہ دین چھوڑتے ہیں۔ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر بھی عمل کیا جائے اور دنیا جو ہے اس کو بھی چلایا جائے۔ یہ ہے میانہ روی، جس کو کہتے ہیں درمیانہ راستہ، کہ اللہ کے دین پر بھی عمل کرتے ہیں اور دنیا بھی جو ہے کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی بھی کماتے ہیں۔ وہ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ کر جو ہے جنگلوں میں نہیں چلے جاتے۔ تو یہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ نہ دنیا کو چھوڑا جائے نہ دین کو چھوڑا جائے۔ بیوی بچوں کو معاشرے کے اندر جو ہے ان کا جو حق بنتا ہے ان کو بھی کھلایا جائے، اور یہ آئلی قوانین جو ہے میاں بیوی کے جوڑوں والا جو ہے معاشرے کے اندر، اس میں بھی وہ شامل ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں بھی شامل ہیں۔ یہ ہے درمیانہ راستہ۔ فرمایا بکثیر، اور بہت سے منہم ان میں سے، ساء برا ہے، ما جو یعملون عمل کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ جو ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں برے عمل ہی کرتے ہیں۔ لو جی ایک دفعہ پھر میں جلدی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سبق جو ہے یہ پختہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے پکڑا ہے، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق و لعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب، یعنی یہودی عیسائی، ان میں سے جو ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کو جو ہے کھیل تماشا بناتے ہیں، ان کو نہ پکڑو۔ من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ہیں اہل کتاب، والکفار، اور نہ پکڑو تمام کافروں کو اولیاء دوست، نہ یہودی عیسائی جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ، اور باقی تمام کافر جو ہیں کسی بھی قسم کے کمیونسٹ ہیں، یہ ہندو ہیں، آگ کے پجاری ہیں، جو بھی کافر ہیں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو، ان کو اپنے دوست خیر خواہ نہ سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم حقیقی ایمان والے۔ وَإِذَا، اور جس سے نادیتم، تم بلاتے ہو، الی الصلاۃ، طرف حقیقی نماز کی۔ کس طرح بلاتے ہیں؟ اذان کے ذریعے، یعنی جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اذان دیتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها، وہ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں، پکڑتے ہیں اس کو، ہزوا مذاق و لعبا اور کھیل کود۔ ذالک، یہ بات بانہم، بسبب اس کے ہے کہ بے شک وہ قوم ہے، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھ رکھتے، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، حل تنقمون، نہیں تم انتقام لیتے، منا، ہم سے، الا مگر، ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما انزل، جو اتارا گیا ہے، الینا، طرف ہماری، یعنی قرآن پاک، اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے۔ اے یہودیو، تم ہمارے اس لیے دشمن بن گئے ہو، قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہماری طرف کتاب اتاری گئی قرآن پاک، اس کے حکم و فیصلوں پر ایمان لائے، اور جو اس قرآن سے پہلے کتاب میں اتاری گئی ہم ان کو پر بھی ایمان لائے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ بس یہ ہمارا قصور ہے کہ تم ہمارے دشمن بن گئے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک زیادہ لوگ تمہارے، فاسقون، نافرمانی کرنے والے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل انبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو، بشر، ساتھ بری بات کی، من ذالک، اس سے، مثوبتاً، بدلے کے اعتبار سے، یہ جو اللہ کے دین کا تم مذاق اڑاتے ہو، کھیل تماشا بناتے ہو، اور ہمیں سزا دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں اور قرآن پر ایمان لائے اور قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، تم ہمیں سزا دیتے ہو، آؤ میں تمہارے لیے جو اس سے بری چیز ہے اس کی خبر دوں۔ من لانا، جس پر لعنت کر دے، ہو اس شخص پر، اللہ تعالیٰ، جس شخص پر اللہ لعنت کر دے، اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے، اس کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے پیغمبر کے خلاف جھوٹ بکنے کی وجہ سے جو ہے،
اللہ ان پر جو ہے لعنت برسا دیتا ہے، وہ غضب علیہ اور وہ غضبناک ہوا علیہ اوپر ان کافروں کے، وجعل اور اس نے بنا دیے منہم ان کافروں میں سے یہودیوں میں سے القردۃ حقیقی بندر، والخنازیر اور حقیقی خنزیر، وعبد الطاغوت اور انہوں نے عبادت کی حقیقی شیطانوں کی۔ یہ وہ برے کام ہیں جو پہلے کاموں سے زیادہ برے ہیں بدلے کے اعتبار سے۔ اولئک یہ لوگ شرن برے ہیں مکانن ٹھکانے کے اعتبار سے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جہنم کی تیز آگ ہے۔ وَأَضَلُّ اور یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں عن سواء السبیل حقیقی راستے سیدھے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وقد دخلوا حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے بالکفر ساتھ حقیقی کفر کے، وہم اور وہ قد خرجوا تحقیق نکلے بہی ساتھ اس کفر کے۔ جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسجد نبوی میں آئے تو ان کے سینوں میں کفر تھا، اور جب واپس گئے اٹھ کر پھر بھی کفر ہی تھا، یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جیسے کافر آئے تھے اس مجلس میں ویسے ہی کفر کے ساتھ نکل گئے۔ واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے جو کانوں ہیں وہ یکتمون وہ چھپاتے، اپنے دلوں میں جو منافقت اور کفر چھپا رہے ہیں اللہ کو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا اور آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو منہم ان میں سے یہ سارے جو جلدی کرتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں پھر اس میں بیچ حقیقی گناہ کے کاموں کے، والعدوان اور بیچ حقیقی عداوت دشمنی کے کاموں کے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور بیچ حرام کھانے کے کاموں کے۔ یہ ان تینوں چیزوں کی طرف، گناہ کے کاموں کی طرف، دشمنی کے کاموں کی طرف اور حرام کھانے کے لوٹ مار کرنے کی طرف جو ہے وہ بھاگ کر جاتے ہیں۔ لبئس البتہ برا ہے ما کانوا یعملون جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ لولا کیوں نہیں ینہا روکا منع کیا ہم ان کو ربانیون حقیقی رب والوں نے، یعنی رب کو ماننے والوں نے، والا احبار اور حقیقی عالموں نے، یہودیوں کے عالموں نے اور ان کے ربی جو ہیں رب کو ماننے والے، انہوں نے ان لوگوں کو یہودیوں کو کیوں نہیں روکا؟ کس بات سے؟ ان قولہم ان کی باتوں سے، الاسم حقیقی گناہ کی، ان کو ان کی گناہ کی گفتگو باتوں سے کیوں نہیں روکا ان کے یہودیوں کے عالموں نے اور رب کو ماننے والوں نے، کہ وہ جھوٹ چھوڑ دیں، سچائی جو اختیار کریں، وہ اسلام جو ہے اسلام کے ماننے والوں پر جھوٹے بہتان نہ لگائیں۔ کیوں نہیں یہودیوں کے عالموں نے اور رب کے ماننے والوں نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے گناہ کی باتوں سے؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور کیوں نہیں روکا ان عالم اور جو ہے ربی جین نے ان کو حرام کھانے سے، وہ لوٹ مار، وہ بدماشی سے دیکھ لیں غزہ کا جو ہے عربوں کا کتنا علاقہ انہوں نے سینہ زوری سے حاصل کر رکھا اور اس علاقے کی تمام سہولیات جو ہے وہ ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، حرام کھا رہے ہیں، ظلم کا مال کھا رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون البتہ برا ہے ما کانوا جو ہیں وہ یصنعون وہ کرتے۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے ید اللہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا مغلولہ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ کنجوس ہے نعوذ باللہ۔ غلت اللہ فرماتے ہیں باندھے گئے ہیں ایدیہم ہاتھ ان کے، یہ یہودی جو کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ باندھا ہے گردن پر یعنی کنجوس ہے، حقیقت میں ہاتھ ان کے بندھے ہوئے گردنوں پر کنجوس یہ ہیں۔ وہ لعنوا اور وہ لعنت کیے گئے ہیں بما بسبب اس کے جو قالوا انہوں نے کہا، جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان لگایا اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برسی ہے۔ فرمایا بل یداہ مبسوطتان بلکہ یداہ دونوں ہاتھ اس اللہ کے مبسوطتان وسیع کیے گئے ہیں، فراخ کیے گئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو بہت وسیع ہیں، وہ ساری مخلوق کو روزی دے رہا ہے، اور یہ جھوٹ لگاتے ہیں اللہ پر، بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ کنجوس ہے۔ ينفق وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن البتہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیرن بہت سے لوگوں کو منہم ان میں سے ما وہ دین وہ آسمانی کتاب انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے، کس میں زیادہ کر دے گا؟ طغیاناً سرکشی میں، و کفرن اور کفر میں، یعنی اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس کی نافرمانی کر کے یہ اللہ کے باغی، اللہ کی بغاوت اور اللہ کے ساتھ کفر میں بڑھ جائیں گے۔
قرآن کی دشمنی کی وجہ سے، قرآن کی نافرمانی کی وجہ سے یہ اللہ کے سرکش، باغی اور کافر منکر ہو جائیں گے۔ وہ القینا، اور ڈال دی ہم نے بینہم درمیان ان کے اللہ عداوت، حقیقی دشمنی، والبغضاء اور حقیقی بغض، غصہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کیونکہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے کتے بن گئے ہیں، انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور دنیا دار ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں جو ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے پر غصہ رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ دنیا کے لیے جو ہے آپس میں جتنا لڑنا چاہتے ہو، جتنا چھیننا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق چھین لو، سزا ملے گی اس کی۔ کلما جس وقت اوقدوا، وہ جلاتے ہیں نارن، آگ کو، للحرب، واسطے حقیقی جنگ کے، اطفاءھا، بجھا دیتا ہے اس آگ کو اللہ تعالیٰ، یسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض، بھی زمین کے، فساداً، فساد کی، واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا فساد، حقیقی فساد کرنے والوں سے۔ ولو ان اہل الکتاب، اگر بے شک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگار بن جاتے، لکفرنا، البتہ ہم مٹا دیتے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، گناہ ان کے، ولادخلناہم، البتہ ہم داخل کر دیتے ان کو، جنات، باغوں، النعیم، تمام نعمتوں کی کے۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ، قائم رہتے حقیقی تورات پر، اس کے حکم و فیصلوں نصیحتوں پر قائم رہتے، پختہ رہتے، چلتے رہتے، والانجیل، اور پختہ رہتے اوپر حقیقی انجیل کے، وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا طرف ان کی رب، ان کے رب کی طرف سے قرآن پاک یا پہلی کتابوں کی تفاسیر، اگر ان پر جو ہے وہ قائم رہتے، ان کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف نہ جاتے، ادھر ادھر نہ جاتے، لَأَكَلُوا، البتہ کھاتے وہ، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم، ان میں سے، امتن، ایک جماعت، مقتصدہ، درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی ہے، یعنی دنیا کو بھی چلا رہے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ ہے میانہ روی یا درمیانہ راستہ۔ وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، ساء، برا ہے، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔